السلام علیکم بھائی جان، کیا سین ہے؟ اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے کہ جرمن چانسلر اولوف شولٹس نے جرمن ساختہ لیپرڈ 2 ٹینکس کو یوکرینینز کو دینے کی منظوری دے دی ہے، اور اس تقریر کرتے ہوئے انہوں نے اپنے پارلیمان سے تقریر کرتے ہوئے جرمن چانسلر نے یہ کہا کہ ہم یوکرینیوں کی دامے در میں سخن ہر لحاظ سے مدد جاری رکھیں گے، ان کے لوگوں کی ٹریننگ بھی کرتے رہیں گے، انہیں ساز و سامان بھی فراہم کریں گے، اور جو ان کے ریفیوجیز آ رہے ہیں ان کو اپنے یہاں پناہ بھی دیں گے۔ اچھا، یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب جو بائیڈن نے یوکرینیوں کو 31 M1 ایبرام ٹینکس دینے کی منظوری دی ہے، یقین دہانی کروائی ہے، اور اس سے پہلے ایک اور نیٹو ایلائے برطانیہ یوکرین کو 14 چیلنجر 2 ٹینکس دینے کا عندیہ بھی دے چکا ہے۔ رشی سونک صاحب نے پارلیمان میں اپنی تقریر کرتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ برطانیہ یوکرین کو 14 چیلنجر 2 ٹینکس دے گا، پیسے سے امداد کرے گا، لوگوں کو ریفیوج دے گا۔ چکر یہ بھائی کہ جرمن جو چانسلر ہیں ان کا یہ اعلان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے کہ جب وہ اس سے پہلے بڑے پرزور طریقے سے اس خیال کی مخالفت کرتے رہے تھے کہ نیٹو کسی بھی قسم کا کوئی اسلحہ یا کوئی جنگی ساز و سامان یوکرینیوں کو پرووائڈ کرے، اور جو جرمن چانسلر ہیں ان کا مسلسل یہ کہنا بھی رہا تھا کہ بھائی ہم سے یہ گزارش کرنے سے پہلے امریکنوں کو خود اپنا سامان، اپنا جنگی اسلحہ، اپنے لوگ یوکرینینز کو پرووائڈ کرنے چاہیے ہیں، ان کو فراہم کرنے چاہیے ہیں، اس کے بعد اگر وہ ہمیں کوئی بات اس قسم کی کہتے ہیں تو وہ اچھے بھی لگیں گے۔ اچھا، امریکنوں نے یہاں پر بھی وہی کام کیا ہے جو وہ کرنے میں ماہر ہے۔ جو بائیڈن صاحب نے بڑے تم طراق سے یہ اعلان تو کر دیا کہ وہ 31 M1 ایبراہم ٹینکس یوکرینیوں کو دیں گے، لیکن ابھی آپ کی بھی ہنسی آئے گی۔ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ جو ہمارے موجودہ حال جو ہماری فلیٹ آف ٹینکس ہے جو اس وقت یو ایس آرمی کے پاس ہے، ہم اس میں سے M1 ایبراہم 31 جو ہے وہ نہیں نکال کے دیں گے، بلکہ یہ 31 M1 ایبراہم ٹینک ہم ان لوگوں سے واپس خریدیں گے، ان ممالک سے واپس خریدیں گے جن کو ہم نے پہلے فروخت کر دیے تھے، اب ہم ان سے واپس خریدیں گے، پھر واپس خریدنے کے بعد آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ تو اسکائی نیوز کے مطابق جان کربی صاحب نے، جو سمجھ لیں کہ سپوکس پرسن ہے اس وقت کی امریکی انتظامیہ کے، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی صاحب مہینے تو کہیں نہیں گئے، یعنی دنوں کی بات نہیں ہے، ہفتوں کی بات نہیں ہے، آپ مہینے تو ذہن میں رکھ کے چلو کہ M1 ایبراہم پہنچتے پہنچتے، یعنی یوکرین میں پہنچتے پہنچتے کم از کم مہینے لگیں گے، اور یہ ہو بھی سکتا ہے کہ یہ 10 سے 12 مہینے لگ جائے۔ فراڈ مارا ہے جی، سیدھا سیدھا جو امریکن کرنے میں ماہر ہیں، لوگوں کو لفظی الٹ پھیر کے اندر پھنسانے میں، اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ بھائی سجن نیڑے یا کسن نیڑے، تو جرمنوں کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں تھی کہ وہ اس پر مانتے۔ ٹھیک ہے، امریکنوں نے اعلان کر دیا تو ساتھ میں جرمنوں نے بھی اعلان کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اعلان کہاں تک، یعنی اس اعلان کے جو معروضات ہیں وہ کہاں تک پورے کیے جاتے ہیں، کہاں تک یوکرینیوں کو جس جنگ میں امریکنوں نے جھونک دیا ہے اس کے اندر ان کی امداد کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر پاکستانیوں کے لیے اصل کیا پیغام ہے؟ تو پاکستانیوں، آپ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ اچھی خبر اس لیے نہیں ہے کہ جو نیٹو کے سپوکس پرسن ہے، اس نے جان اسٹارڈ ہولٹ شاید اس کا نام ہے، اس نے آج اپنی بات کرتے ہوئے بڑا کلیئرلی یہ کہا ہے کہ روس جو ہے وہ ایران، شمالی کوریا اور ایسی ہی دیگر روگ نیشنز کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا رہا ہے، جس کا یعنی کہ توڑ کرنے کے لیے یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم یوکرین کو جدید جنگی ساز و سامان سے لیس کریں، جدید سے جدید اسلحہ دیں، تاکہ وہ اگر کوئی، یعنی اگر کسی قسم کا ایڈونچرزم روس کرتا ہے تو ہم اس کو موقع پر روک سکیں۔ اب یہ ساری بات کہنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ بھائی یوکرین کے اندر جا کے کوئی ایران سے فوج لڑ رہی ہے یا شمالی کوریا سے لڑ رہی ہے، لیکن اس سے پتہ یہ لگ رہا ہے کہ سیدھی بات یہ ہے کہ نیٹو اور یو ایس اس وقت اس ساری جنگ کو پوری دنیا میں پھیلانے کے چکر میں ہے، اور بلا وجہ کی جنگ میں۔ دیکھیں، امریکن کمپنیاں تو چلتی ہی امریکی ساز و سامان کی فروخت پر ہیں، امریکی جنگی ساز و سامان وہ فروخت کرتے ہیں دنیا میں، اس سے وہ پیسے کماتے ہیں۔ اگر دنیا میں کانفلکٹ نہیں ہوگا تو امریکن معیشت بھی نہیں ہوگی، امریکن معیشت کا بٹا بیٹھا ہوا ہوگا۔ اس وجہ سے
امریکنوں کو تو ہمیشہ ہی اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ایسا موقع ہو، کوئی ایسی جگہ ہو، یعنی کوئی بھی ایسا کانفلکٹ برو اپ کیا جائے جس میں کہ ہم جا کے اپنا منجن بیچ سکے، اور امریکن وہی کام کر رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے روس کو یعنی سرخ دائرہ لگانے کے لیے بھی روس کے اوپر وہ کبھی یوکرین میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، کبھی شمالی کوریا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ ایران کے ساتھ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ بھائی ایران اس وقت جو ہے وہ روسی بلاک کے اندر ہے۔ پاکستان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ پاکستان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آئی ایم ایف نے تو ویسے ہی پاکستان کو جھنڈی دکھائی ہوئی ہے، بالکل نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے۔ اب پاکستان کو بیچ میں انہوں نے اس طریقے سے پھنسا لیا کہ پاکستانی حکومت اس وقت اگر سوئچنگ آف پولز بھی کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتی۔ وہ تو خیر پہلے بھی نہیں تھی کر سکتی، لیکن پہلے اگر روپے میں ایک آنے چانس تھا تو اب تو ایک آنے چانس بھی نہیں رہا، کہ اگر انہیں بالکل پکی بات ہے کہ اگر پاکستان اس وقت روس کی طرف سوئچ کرتا ہے تو پاکستان کو اگلے لے دے جائیں گے۔ اچھا پاکستان سوئچ کرے یا نہیں کرے، اگلے لے دے جائیں یا نہ لے دے جائیں، بات یہ ہے بھائی کہ مہنگائی کا سیلاب تو آ ہی رہا ہے، کیونکہ جب جنگی ساز و سامان یوکرینیوں کو پرووائڈ ہوگا تو اس کے پیسے کہاں سے لیے جائیں گے؟ امریکن حکومت سے تھوڑی لیے جائیں گے، وہ تو سیدھی سیدھی ہمارے جیسے ممالک کی آرم ٹوئسٹنگ کریں گے، کہیں گے ہم نے جو تمہیں اتنا ادھار دیا ہوا ہے اس میں سے اتنا ہمیں واپس کرو، اور جو ادھار کی قسط ہے وہ الگ ہوگی۔ دس از ہاؤ اٹ ورکس، سیدھی سی بات ہے بھائی، کہ آپ کی انڈسٹری کو یہ ممالک آ کے تباہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو قرضہ دیتے ہیں ان انڈسٹریز کو چلانے کے لیے۔ جب آپ انڈسٹریز چلا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کے اور ان کے اپنے معاملات آپس میں نہ ملیں، آپ کے اور ان کے اہداف آپس میں نہ ملیں، تو پھر یہ آپ کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ زک پہنچانے پر تل جاتے ہیں، اور جو کہ یہ پہنچا بھی رہے ہیں اتنے عرصے سے، ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ کبھی ہمارے مغربی فرنٹ کے اوپر کچھ ہو جاتا ہے، کبھی مشرقی فرنٹ کے اوپر کچھ ہو جاتا ہے، بلا وجہ کی جنگوں میں ہمیں گھسیڑ دیا جاتا ہے، اور یہی مسئلہ ہے، اور بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ چیز اب کانفلکٹ جو ہے وہ یہ کم ہونے کے بجائے مزید پھیلتا نظر آ رہا ہے۔ میں تو یہ دیکھ کے حیران ہوں کہ بھائی برطانیہ جو آلریڈی ایک انفلیشن سے گزر رہا ہے، ریسیشن سے گزر رہا ہے، جہاں پہ پہلے ہی جو ہے وہ اتنی زیادہ مہنگائی ہوئی ہوئی ہے، اس کو کس پیر حکیم نے کہا تھا کہ وہ جا کر جو ہے وہ یوکرین کے اندر چھلانگ لگا دے؟ یعنی برطانوی سرکار کو بھی سوچنا چاہیے، برطانوی عوام کو سوچنا چاہیے یار، یہ کن لوگوں کو مطلب ایوان اقتدار میں پہنچایا ہوا ہے، جن کو یہ سینس نہیں ہے کہ بھائی ہمیں بلا وجہ کی ایک پڑی لکڑی اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ پڑی ہوئی ہے، پڑی رہنے تو زیادہ سے زیادہ سائڈ پہ کر دو، تم نکل جاؤ بھائی، تمہارا کیا لینا دینا۔ اچھا، اس حوالے سے جو جرمن حکومت تھی اس کا بڑا ہی اسٹرانگ اور بڑا ہی کنونسنگ اسٹانس ہمیشہ سے رہا ہے۔ وہ ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ بھائی یہ گنوں سے بندوقوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یوکرین کو بھی وہ مطلب اسلحہ وغیرہ جو وہ دے رہے ہیں وہ بالکل آپ ابھی بھی دیکھ لیں، لیپرڈ انہوں نے 10-11 ہی دیے ہیں، مثلا 11 لیپرڈ سے کون سا یوکرین نے جو ہے وہ روس کو فتح کر لینا ہے؟ لیکن جو اصل فراڈ سامنے آیا ہے وہ فراڈ جو ہے وہ یو ایس کا ہے، کہ انہوں نے 31 دینے کا وعدہ بھی کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم دیں گے بھائی، لیکن کب دیں گے یہ نہیں بتا سکتے۔ اللہ پاک اس دنیا کے اوپر رحم کرے۔ بھائی آپ نے ویڈیو دیکھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور تازہ ترین حالات اور واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اللہ نگہبان۔